علامہ شامی کا پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھنا، اس پر بریلوی دیوبندی کیوں خاموش ہے؟ خاموش، لیکن میں بتاؤں سارے خاموش نہیں ہیں. اب غلام رسول سعیدی صاحب نے تو شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام گوارا نہیں کرے گا. میری تو ویڈیو ہے، میں نے تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی جو مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے تینوں نکاح پڑھائے ہیں، ان کو میں نے یہی تو کہا تھا تم کہتے ہو میں کٹر حنفی ہوں، تو تمہارے تو حنفیوں کے فتوے یہ ہیں کہ پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھی جائے نعوذ باللہ تعویذ کے طور پہ، تو تمہارے بابے تو یہ لکھ کے گئے ہیں. خاموش اس لیے ہیں کہ یہ اگر اپنے بابوں کو غلط کہتے ہیں نا تو انجینئر صاحب صحیح ہو جائیں گے کہ بابوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اور اگر انہیں صحیح کہتے ہیں تو اپنی عوام لتر مارے گی کہ یار کیسے بیوقوف تھے. تو آخری حل کیا ہے؟ خاموشی. لیکن دنیا میں ان کی مکاری چل جائے گی، وہ بھی کسی حد تک. میری ویڈیوز کی برکت سے دنیا کا بھی مزہ میں نے ان کا خراب کر دیا. یقین کریں دنیا میں جو مزہ لے رہے تھے وہ بھی خراب کر دیا. آخرت تک نہیں بچتے، دنیا کا مزہ بھی خراب ہو گیا ہے. تسی دیکھو کہ جنہ بزرگوں نے تسی اتنے احترام کے ساتھ آپ لوگ نام لیتے تھے، اب ان کی میمز بن رہی ہیں. یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون. میں نے کہا ہے، خود کیا نا. اور اس سے بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے. اور وہ ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کو 3 سال شروع ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جنید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے. بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت. تجھے نہیں سمجھ آئی؟ تیری عقل کا فطور ہے. اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں. ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھو میں بھی ایتھے، میں بھی ایتھے. ان بطش ربک لشدید. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا. دیکھیں نا جی، کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے. مزہ تو نہ ہوا. ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو، سامنے آؤ نا. یہ کیا ہوا؟ میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں. مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے. جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا. اب دیکھو نا جی، میں سچا ہوں، اب بچیاں پتا ہے میں سیال کوٹو کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں. ڈر کا ہوا میرے جی. ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے مالک، جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں. باقی بایزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا. اب لڑائی تو تجھ سے ہے. چلو دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی. ٹھیک ہے. جیلم کل آ رہے ہیں. جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے. اندازہ کریں وہ توفیق کدھر گئی. ویسے تو کہتے نہیں صوفیہ وہ ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے، اور جب میری باری آئی ہے اسی صوفی کو دیکھیں، تو سڑ تو مر. اصل میں ایشو بڑا نا کیمرے کا بھی. آج کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے، اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے، اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے، بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے. تو مر جانا کیڑے کٹ کے. کیڑے والی سرکار تو مر جانا کیڑے کٹ کے. تو مر جانا ہے. تیرے جیسے کئی مر گئے ہیں، تیرے جیسے کئی مر گئے. تو سڑ، تو مر، تو اپنے کمرے میں مر جانا بہ گئے کیڑے کٹ کے. تو مر جانا اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں کیڑے کٹ کے. مر جانا جس نے کیڑے نکال. اور یہ کوئی پہلا نہیں آیا، ایسے بڑے آئے ہیں اس سے پہلے جو کیڑے نکال کے چلے گئے. لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کی قبریں زندہ ہیں. کیڑے والے کسی نے نہیں جانتا کوئی. ہاں جی، آج بھی بچے سے پوچھ لو داتا صاحب کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو بابا فرید کتنے رہتے ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. آج بھی بچے سے پوچھ لو حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کہاں رہتی ہیں. کئی کیڑے نکالنے والے آئے، مر گئے حضرت جی. پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ لد پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے مر جانا جی اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے
یہ بالکل نہ آپ اس کی ٹینشن لیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ہماری عوام تھوڑی سی سادہ لو. میں کل بھی ایک بچہ جو ہے نا پرسوں مجھ سے میں یار گل سن، میں تیرے نہ بحث نہیں کروں گا، کوئی نہ بحث میری عادت ہے، نہ میرے کو بحث ہوتی ہے. تو کس بندے کی وکالت کر رہا ہے؟ کیا اس کا علم، کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس نے مر جانا نہیں اپنے کمرے میں. یار میں نے مر جانا ہے، تو نے زندہ رہنا ہے. تیرے سارے بزرگ زندہ رہے، ان کے جو نام زندہ تھے وہ بھی میرے ہاتھوں میری ویڈیوز کی برکت سے مر گئے. تو شاہی کوئی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں، دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقے نو ختم ہو جانا. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے. حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تو
ہاں ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹਜ रोजे ਦਾ पता, वो बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उसे दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आए और दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे उसे दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम तो गुजर चुका है, जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह ताला कुर्बान, और बाबा दे उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता लगा कि बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। यही तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, को पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। और दूसरी तरफ सही मुस्लिम शरीफ, बनु सलमा चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनका या रसूल अल्लाह गांव एरिया से आते हैं, ज़ाहिर है गांव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा है कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। यह हदीस है, सही मुस्लिम में भी मिशकात में भी मौजूद है। यह है सर किताबों का पैगंबर। नबी इस्लाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो, उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़दा। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नथनों में बैठती थी वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी, वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच ले कि अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना करते। उस जमाने में कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब ये बाद में सारी कहानी है। इंजन रोक देता जी, इंजन बढ़ाया भी है किसी ने, रोकने नहीं रहे हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंजन बनया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बहरी जहाज बनया, ये बाबे सिर्फ रोकते ही रहे हैं। वो जी ऊपर निगाह मारी सत्तों आसमाना तो उत्ते अर्श ते, थले निगाह मारी सत्ता जमीना क्रॉस, तेल भी क्रॉस। तेल तो आज से 200 साल पहले, मुश्किल 200 साल पहले 1853 में पहली दफा वो तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में निकला। सर एडवन, मुट्ठी दाढ़ी थी माशाल्लाह, है क्रिश्चियन थे वो, दाढ़ी मुट्ठी पूरी क्रिश्चियन। तो आडे किसी बाबे को तेल नहीं दरियाफ्त होया जो ये जमीन के नीचे वाला तेल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका दावा है कि बुजुर्ग देख लेते हैं, हमारा ये दावा है कि दुनिया बकदरे एफर्ट है। हमारे नबी ने तो हमें पहले ही बता दिया, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीस है। वो ताबीर नहल वाला जो वाक्य है, वो नर और मादा का जो मिलाप करवाते थे खजूर के लिए, वो आज भी सिलसिला जारी है। नबी इस्लाम पास से गुजरे, आपने फरमाया अगर ये ना करो, तो उन्होंने इसको हुक्म समझ लिया। हालांकि हुजूर ने मशवरतन ये बात पूछी थी, उनकी फसल कम हो गई, हुजूर के पास शिकायतन है, या रसूलल्लाह वो हमारी तो फसल नहीं हुई। तो आपने फरमाया मैंने तुम्हें को मना तो नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ पूछा था और एक मशवरा दिया था, अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम, तुम दुनिया के कामों को मुझसे बेहतर समझते हो। नबी इस्लाम की आप देखें ईमानदारी, और उसमें मुस्लिम में ये भी अल्फाज हैं, अगर मैं अल्लाह के रेफरेंस से कोई बात करूं तो तुम उसे ले लिया करो, जो मैं अपनी जाती कोई मशवरा तुम्हें दुनिया के कामों में देता हूं वो तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, तुम उसे फॉलो करो। नबी इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें एटम बम बनाने का तरीका बताना है, आप हमारे हिदायत के इमाम हैं। और ये कोई नबी का ऐब नहीं है अगर उसे एटम बम बनाने का तरीका नहीं पता, अगर अल्लाह ताला चाहता तो सिखा भी देता, लेकिन नबी इस्लाम की ड्यूटी वो नहीं थी, आपकी ड्यूटी ये थी। तो अगर नबी इस्लाम ये कह रहे हैं कि अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम, नबी इस्लाम ने तो ना कोई ट्रेन का इंजन बनाया, ना कोई हवाई जहाज बनाया, इसलिए कि नबी इस्लाम इस काम के लिए दुनिया में आए नहीं थे। वो तो आपने खुद कह दिया अंतुम अअलमु बि अमरी दुनियाकुम।
اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں۔ پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے۔ میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے۔ بھائی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم اس کو خود دیکھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں۔ جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی، پھر ایک دفعہ پیر مل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا، انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے انجن اگے نہیں سی ہوندا، پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا۔ سرکار اسٹیشن نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی، وہ جنکشن ہے، وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے، آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر، وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے۔ ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ، کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے۔ اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے۔ آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا، یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا، یہ بغداد شریف نے بنایا، تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا، اور چھڑ دو 90 لاکھ تے آبادی نہیں سی اس ٹائم، چلو 90 لاکھ بھی ہوئے، مان لیا تہاڈا جھوٹ، عقیدے بھی مان لیں۔ اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے، ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں۔ کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے عقیدے نہیں مانتے۔ سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے۔ اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے، اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے، کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں۔ تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ایک ہی اسٹیٹس ہے۔ تو اللہ کے بندو، بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو۔ باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں، انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں۔ یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں نا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ میں بھی ہوتے ہی سا، آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کشف المحجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے۔ پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی، وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا۔ ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار، یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا۔ قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں، پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں، آیت نمبر 92۔ کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں، غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متاع، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا۔ نبی علیہ السلام
تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا. ہاں جی بابا جی, بابا جی. ہاں جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس 550 ارب ڈالر ہے, ہمارے پاس 550 GB کا ڈیٹا ہے حکمرانوں کی ویڈیوز کا. یہ ہمارا حال ہے. ارب ڈالر تو نہیں ہے ساڑھے کو, GB کا ڈیٹا موجود ہے. تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندو دین سیکھیں, کبھی بلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے, اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. سرکار کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم, لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیتے, منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں, میں فخر نہیں کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اچھا وہ پتہ نہیں, کچھ جاہل ہی سارے, کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بایزید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی 2 جھنڈے مان لیے. مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا, دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. انہوں تو نہیں لواء الحمد کدھر سمجھو ہے. ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے. سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں, اور مزے کی بات بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں 2 بزرگ ہوئے ہیں. اس کا نام ہے ابا یزید بستامی, یزید ابا, اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, نبی السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون, تو میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے. سرکار تو آڈے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آمین. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.